ویلکم بیک ناظرین. آج ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں شوکت پراچا آپ کے سامنے ہوں. بڑا شاندار الیکشن ہوا. جتنے خوف تھے، جتنے تھریٹس تھے، جتنی پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ خدا نہ خواستہ جو سیاسی تناؤ میں الیکشن ہو رہا ہے تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے ووٹروں نے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، پاکستان کے الیکشن کمیشن نے بڑے شاندار انتظامات کیے، سیکیورٹی فورسز کی کنٹریبیوشن تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے اور پرامن بنانے کے لیے اسپیشلی فرام سیکیورٹی پرسپیکٹو پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عوام جس کو منتخب کریں، جس کے حصے میں ووٹ ڈالیں، اسی کے حصے میں یہ ووٹ کاؤنٹ کیا جائے. جس طرح سے سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، الیکشن ہوئے، اب الیکشن ریزلٹس آ رہے ہیں اور جتنے شاندار الیکشن آئے اتنے کڑکدار قسم کے ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں. ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے 1%، 2%، 5%، 10% کا بھی 10% تک بھی پولنگ ابھی نہیں پہنچے، لیکن کچھ حلقوں میں ضرور ہے کہ لیڈ واضح ہوتی جا رہی ہے. فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. میں اسی پرسپیکٹو کو لے کر آگے بڑھوں گا اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا ہے آسمہ شیرازی صاحبہ نے، ہماری کولیگ ہیں، اینکر پرسن ہیں. بہت شکریہ آسمہ شیرازی صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. منیزہ جہانگیر ہماری کولیگ ہیں، اینکر پرسن ہیں، 10 بجے شو کرتی ہیں. منیزہ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور سلیم شیخ صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں لاہور کے. آج چونکہ لاہور کا مارکا تھا تو اس لیے اٹس اے ڈے آف سلیم شیخ صاحب. آسمہ شیرازی صاحبہ کیا کہیں گی؟ انیشیل ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں کیا؟ وٹ ڈو یو ریڈ اباؤٹ اٹ؟ جی بہت ظاہر ہے کہ بہت اہم انتخابات میں بہت سارے ٹرینڈ سامنے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کوalition کے لیے، ان کے اتحادیوں اور ان کے لیے یہ الیکشن اہم تھا، اور اسی طرح سے تحریک انصاف کے لیے بھی ایک اہم تھا، اور اس سے زیادہ ان بیانیوں کے لیے یہ الیکشن اہم تھا جو کہ اس سے پہلے جس کی جو ٹون ہے وہ سیٹ کی گئی تھی. تو ابھی نتائج آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ حتمی نتائج نہیں ہے، نیک ٹو نیک ہے، بالکل ٹف کمپٹیشن ہے. بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا آپس میں بہت ٹاکرے کا مقابلہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی آگے ہے، کچھ پیچھے ہیں، کچھ 200 سے، یعنی کم مارجن سے جو ہے وہ لوگ آگے پیچھے ہیں. تو یہ مقابلہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے. یعنی ابھی کسی کو بھی سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. یہ انتخابات جو ہے اس کا پلڑا جو ہے وہ کس کے حق میں بھاری ہے، اور مبارکبادوں کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو سچویشن بنی ہے اس میں ٹرن آؤٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ہر انتخابی مہم یا انتخابات کا جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ کتنے پرسنٹ تھا، لوگ کتنے فیصد باہر نکلے. اور ہم ہمیشہ تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو، یوتھ کو، خواتین کو خاص کر کے باہر نکالتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں رہا اب تک، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی سرکاری نتیجے نہیں آتے. جو غیر سرکاری ٹرن آؤٹ کے بارے میں فگرز بتائے جا رہے ہیں وہ تقریباً 20%، اراؤنڈ 20% جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو یہ کوئی بہت اچھا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اسی ٹرن آؤٹ کا نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے. یعنی مارجن جو ہے وہ بڑا اور کم ہو سکتا ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ یوتھ اور جو سوئنگ ووٹر تھا وہ زیادہ ڈیسائسو تھا، کیونکہ یہ سیٹ حلقے تھے جہاں پہ انڈیپینڈنٹس بھی اور پی ٹی آئی بھی اپنی اپنی نشستوں سے جو ہے وہ جیتتی رہی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ بہت اہم تھا، لیکن کامیابی ایک منٹ آسمہ، یہ جو ٹرن آؤٹ کی آپ نے بات کی، 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک فیکٹر تو ظاہر سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے، خاص طور پر خود عمران خان ہر حلقے میں پہنچے، موسٹ آف دا کانسٹیچوئنسیز انہوں نے جلسے کیے. مریم نواز شریف صاحبہ موسٹ آف دا کانسٹیچوئنسیز جا کے انہوں نے جلسے کیے. پلس یہ سارے امیدوار یہ کوئی عام سیاسی کارکن نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ پولیٹیکل فیملیز ہیں جو برٹش راج سے پاکستان کو انہیریٹنس میں، ورثے میں ملی یا جہیز میں ملی. اگر پاورفل لوگ، انفلوئنشل لوگ اور پاورفل سیاسی جماعتیں نہیں نکال سکیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو اس کو کیا سمجھیں؟ دیکھیے سب سے زیادہ اہم بات تو یہ بیانیہ. اب وہ خان صاحب چونکہ بیانیہ اپنا بناتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو بڑا اس کے اندر مہارت حاصل ہے. وہ بیانیہ
وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ بیانیہ آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ریٹنگ ڈومیننٹ ایریاز ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، خاص کر کے کراچی، اسلام آباد وغیرہ، وہاں پہ پی ٹی آئی کی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ویورشپ ہے. اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا کی کیمپینز کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شاید انہی کا نیریٹو جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہی نیریٹو ہے جو کہ کامیاب ہے. سب سے اہم جو الیکشنز میں ہوتا ہے وہ نیریٹو کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹر کو مجبور، ووٹرز کو آپ فورس کرتے ہیں، پل کرتے ہیں. سلیم اپنا ووٹ ڈالیں. اور جو نون کا ووٹر ہے، جی سلیم شیخ صاحب، آپ اس ٹرینڈ، سلیم شیخ صاحب جو ٹرینڈز ابھی سامنے آ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ؟ تو نرو میں لاہور میں بیٹھے ہیں، یہ پنجاب کا الیکشن ہے، ٹرینڈز پہ کچھ بات کی جا سکتی ہے یا اٹس پری میچور؟ پراجیت صاحب، یہ ابھی نا بالکل پری میچور ہے. جس طرح ابھی آسما صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی تو رزلٹ آنے شروع ہوئے ہیں، اور ابھی یہ تقریباً کوئی 10 بجے کے قریب جو ہے نا اس پر جا کر بات کی جا سکے گی. لیکن جس طرح کے رزلٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل نیک ٹو نیک ہے، اور جب نیک ٹو نیک ہوتا ہے تو پھر آخری رزلٹ تک جو ہے وہ پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی پریڈکشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جس طرح آسما صاحبہ نے کہا کہ کوئی ابھی جشن نہ منائے. جشن اس طرح نہیں منایا جا سکتا، اور نہ ہم اس حوالے سے کچھ حتمی رائے دے سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا تھا، کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. لیکن اس میں ایک آج کے الیکشن میں بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ یہ الزامات نہیں لگے کہ آج کے الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کی گئی ہے یا کوئی ایسا ٹرینڈ بنایا گیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو دونوں پارٹیوں نے محنت کی تھی پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے سے، ان کو آج اس کا پھل کاٹنے کا دن تھا. اور کسی بھی پارٹی نے یہ شیخ صاحب الزام تو ہمیشہ اپوزیشن لگاتی ہے، حکومت نے کیا الزام لگانا ہوتا ہے، اور الزام تو لگیں گے جب رزلٹ آئے گا، اور رزلٹ دیکھنا ہوگا کیسے ہوتے. میں منیزے کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے ابھی جتنے پارٹیز ہیں یا امیدوار کسی سے رابطے جس طرح دن میں ہوتے ہیں، سو فار تو کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. سو فار تو سب کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے جی، ہم لیڈ کر رہے ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں. جی بالکل. اگر دیکھیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر الیکشن کے وقت کسی نے الزام نہیں لگایا نا، تو اگر رزلٹ آنے کے بعد کوئی الزام لگائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ پھر صرف سیاست جو ہے وہ الزامات کی سیاست ہوگی. اور جیسے سارا دن اگر مسلم لیگ نون نے کوئی بھی الزام نہیں لگایا، بلکہ الیکشن کمیشن کے تمام اقدامات کی انہوں نے جو ہے وہ ان کو اڈاپٹ کیا اور ان کی وہ فیور کرتے رہے، تو مسلم لیگ نون کا تو بالکل جواز نہیں بنتا. اور پی ٹی آئی نے بھی آج پورے دن میں کوئی بات نہیں کی. لیکن اگر ان کو آج کے 1 دن پہلے کی بات کریں تو الیکشن کمیشن پر وہ بالکل الزامات لگاتے رہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بنا ہوا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن آج اگر ایک صرف واقعہ ہوا ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن کے کہنے پر جو ہے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک سرکولر جاری کیا، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کو ہدایت جاری کی کہ ان کے پاس جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ شاید کوئی... اچھا میں ذرا ڈاکٹر صاحب پہ بعد میں بات کرتا ہوں. منیزے، یہ ابھی جتنے ٹرینڈز آ رہے ہیں، ظاہر حتمی رائے نہیں دے سکتے، یہ غیر سرکاری ہیں، لیکن ٹرینڈز آلسو ڈپکٹ سم تھنگ. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی؟ دیکھیے ضمنی انتخابات میں راجہ صاحب آپ بھی پہلے سے اس کے پر شوز کرتے رہے، ہم بھی، تو ہم ہلکا بہ ہلکا جو ہم نے دیکھا ہے، یہ جتنے بھی لوگ یہ الیکشن لڑے ہیں منحرف ارکان، ان میں سے ترجیح دی گئی ان لوگوں کو جنہوں نے ووٹ ڈالا مسلم لیگ نون کے حق میں، اور جو مسلم لیگ کے کیمپ میں آ گئے جس کے اندر سے ڈسیڈنٹس تھے، منحرف ارکان تھے. ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو پچھلا الیکشن جیت چکے ہیں، اور یہ ایسی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جو خود اگر بھی وہ پارٹی کے ٹکٹ کے بغیر بھی کھڑے ہوں تو ان کی ایک اس ایریا کے اندر ایک وقت ہے، ایک پہچان ہے، اور وہ الیکٹیبل ہے. تو جب مسلم لیگ نون کا ٹکٹ آئے گا تو وہ بھی ایک فیکٹر بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عوام اب بہت ہوشیار ہو گئی ہے، اور وہ سوال یہ کرتی ہے کہ جی اگر ہم کسی کو الیکٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا کہ ترقیاتی کام ہمارے حلقے میں کرا دیں. یہ ایک بڑا اہم چیز ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو ایوانوں میں جا نہیں رہی، کیسے ان کو یہ ترقیاتی بجٹ ملے گا. تو یہ بھی لوگ دیکھیں گے، اس فیکٹر کو بھی لوگ دیکھیں گے. اور دوسری طرف جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے،
اور وہی ایک فیکٹر ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس لیے چونکہ جب آپ لاہور کے شہر میں دیکھیں یا لاہور سے باہر پنجاب میں بھی جائیں تو بزدار صاحب کی پرفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں رہی جس کے اوپر ووٹ ڈالا جائے. مگر اگر ووٹ پی ٹی آئی کو بھی جائے گا تو وہ ایک مہنگائی کے خلاف ووٹ ہوگا, چونکہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ جی 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی تو جو ہے یہ مہنگائی اس کا بھی ایک حصہ ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون آئی ہے, کیا انہوں نے ہمیں ریلیف دی ہے کہ نہیں دی. وہ اس باریکیوں میں جاتے ہی نہیں کہ آئی ایم ایف کا جو لون تھا اس کی جو کنڈیشنز تھیں وہ پی ٹی آئی نے طے کی تھیں کہ پی ایم ایل این نے طے کی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا پاکستان میں کہیں بھی الیکشن کا. مگر جو بزدار فیکٹر ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ جی پنجاب کے اندر بزدار کی پرفارمنس وہ نہیں رہی جو ماضی میں ایون پرویز الہی کی رہی. Even he had something to show, Paracha Saab, but in the case of Buzdar, I think it's a dismal performance. تو بزدار صاحب کو تو لایا شاید اس لیے نہیں گیا نا, ورنہ تو ایک چیف منسٹر ہوں 3.5 سال, وہ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہوں, اور بالکل پنجاب کے ضمنی انتخاب میں یعنی ان کے اپنے ایریا میں ڈی جی خان میں ایک سیٹ پہ ہو رہا ہے, 2 سیٹوں مظفر گڑھ کی ہیں, 1 سیٹ لیا کی ہے, لودھرا کی 2 سیٹیں ہیں, بھاول نگر کی 1 سیٹ ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ یہ ایک گرفتاری کی بات کر رہے ہیں, میں ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر شہباز گل گرفتار ہوئے اور مظفر گڑھ سے سنے ان کو علی پور لے جایا گیا ہے, وہاں بھی جیل ہے کوئی علی پور میں, پتہ نہیں وہ کیسی کوئی خاص جیل ہے. لیکن اس گرفتاری کے حوالے سے ظاہر ہے عمران خان نے جب خود بیان دیا, انہوں نے مذمت کی, انہوں نے ٹویٹ کیا, یہ کوئی بہت بڑا ایونٹ ہے جس کا عمران خان خود نوٹس لے رہے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹی چیزوں بنا کو بڑا چھوٹا بنا کے پیش کر سکتے ہیں, یہ ان کا کمال ہے, اور بیانیاں بنانا بھی وہ جانتے ہیں. سو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جہاں تک گرفتاری ہے تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ایک سرکولر جاری کر دیا ہے, اور میرا خیال ہے گیلانی کے ساتھ کے جو صاحبزادے ہیں ان کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے کچھ ابھی ایشو کیا. میں دیکھ ہی رہی تھی جب آپ کا فون آیا, میں پڑھ نہیں سکی, تو اس لیے دونوں ہے. لیکن جو وائلیشن ہے وہ تو سریحن ٹیلی ویژن کے کیمرے کے اوپر ہوئی ہے. کاش کے خان صاحب یہ بات بھی کہیں کہ گارڈز کو, مسلح گارڈز کو جب لے جانے کی اجازت نہیں تھی تو ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں یا آرمی سٹاف ہیں, ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں وہ کیوں لے کے گئے گارڈز کو مسلح کر کے, اور ان کا کیا ارادہ تھا, اور وہ کیوں اندر جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ بات یہ کہ معظم جتوئی سے میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہی تھی, جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی وہی جواب دیں گے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے معاملے کے ساتھ. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اگر کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی تھی جس کو کہ الیکشن کمیشن نے پری ایمپٹ کیا ہے اور اس کو روکا گیا ہے. باقی ان کی جو گرفتاری ہے وہ کہاں بند ہے, یہ تو ظاہر ہے لیگل معاملات ہیں وہ اور ہوگا. لیکن جو بھی صورتحال ہے اس کے اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. کل کو اگر کوئی کسی جگہ پہ جھگڑا ہوتا یا لڑائی ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن پر عائد کی جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا, ایک پوری مہم جو ہے وہ تحریک انصاف نے شروع کر رکھی ہے. ان کے چیئرمین جو ہے مختلف جلسوں کے اندر وہ پہلے سے یہ بات کرتے رہے. اب اگر ان کے لوگ, ان کے کینڈیڈیٹ جیتتے ہیں تو عمران خان صاحب کے پاس کیا جواب ہوگا اس مہم کا, اس پروپیگنڈے کا, اس الیکشن کو رگ کرنے کا. وہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر زیڈ, وہ جس کی وہ بات کر رہے تھے, ان کے پاس اس کا کیا جواب؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے چونکہ یہ باتیں عوام کے سامنے رکھیں, ہم نے دباؤ بڑھایا تاکہ فیئرنیس آئے, ٹرانسپیرنسی آئے, اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو, وہ مجبور ہو گئے کہ دھاندلی نہ کریں, وہ مجبور ہو گئے شفافیت کا ایلیمنٹ رکھنے کے لیے. اب بیانیہ بنانے میں آپ خود کہہ رہی ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور پھر جس فورس کے ساتھ وہ انفورس کرتے ہیں اپنے بیانیے کو. جی بالکل, ابھی بھی آپ دیکھیں اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے تو ان کے جو صحافتی کارکن ہیں یا دوسرے کارکن ہیں وہ مستقل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت چکی ہے, پتہ نہیں 16 نشستیں جیت چکی ہے, کتنی نشستیں جیت چکی ہے. تو ایک بیانیہ وہ ابھی سے, اگر کل کوئی الیکشن اس سے مختلف ہوتا ہے, کیونکہ بالکل نیک ٹو نیک اس وقت جو ہے وہ کانٹیسٹ ہے, تو اگر مختلف ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ ہمارے پاس تو یہ نتائج آ رہے تھے لیکن اچانک جو ہے وہ نتائج تبدیل کر دیے گئے. تو اس کی
سلیم شیخ صاحب، یہ گرفتاری پہ آپ بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، آسماں شیرازی صاحبہ کی بات بھی آپ نے سنی. یہ گرفتاری اوائڈیبل نہیں ہو سکتی تھی؟ ضرور گرفتار کرنا تھا. آج باقی جگہوں پہ بھی اکا دکا ارریگولرٹیز چھوٹی موٹی ہوتی رہیں، لیکن وہ اسپیشلی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا اور انہیں اس وقت کہاں رکھا گیا ہے؟ وہ چیف آف سٹاف ہیں عمران خان کے. راجہ صاحب، اس میں جو ہے نا، اس کو اوائڈ تو بالکل یقیناً کیا جا سکتا تھا، اور اگر الیکشن کمیشن کے احکامات بھی آئے تھے تو اس کو بھی کسی طرح انٹرٹین کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ حکومت جب پاور میں ہوتی ہے اور پھر خود وہ الیکشن لڑ رہی ہو تو پھر وہ کسی کے کاندھے پر بندوق رکھ کے جو ہے وہ چلانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈائریکشن جاری کر دی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو، اور پھر گرفتار بھی تقریباً اس وقت کی ہے جب الیکشن کا تقریباً پولنگ کا وقت ختم ہونے والا تھا. اور اگر پولنگ کا وقت ختم ہونے کے قریب جا کر گرفتار کیا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اگر کوئی سیاسی فائدہ حاصل بھی کرنا چاہتی تھی تو وہ اس کو یقیناً نہیں مل سکے گا. آپ چونکہ سارا دن میں دیکھ رہا تھا صبح سے ابھی تک، آپ پتہ نہیں رات کب تک بزی ہوں گے، لیکن چونکہ یہ جورسڈکشن آپ کی بن رہی ہے، آپ پنجاب کو دیکھتے ہیں لاہور میں بیٹھ کے. یہ ڈاکٹر شہباز گل ادھر کیا کرنے گئے تھے جب معظم جتوئی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس معاملے سے؟ وہ وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ کوئی ایسی اطلاعات آپ کے رپورٹرز نے یا کہیں اور سے آپ کو ملے ہوں؟ دیکھیں، یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے نا تمام جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی کہ کون سا رہنما جو ہے وہ کون سے حلقے میں اور کون سے شہر میں جو ہے وہ جائے گا. تو ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ مظفر گڑھ میں آئی تھی تو انہوں نے وہاں جانا ہی جانا تھا. لیکن ان کی طرف سے جو اب تک کی اطلاعات ہیں، جو ایکٹ کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایات تھی اور پنجاب حکومت کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشن جاری کی گئی تھی ریٹن کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلحہ لے کر نہیں جائے گا، اس کی اسلحے کی نمائش نہیں کرے گا، چاہے وہ لائسنسی اسلحہ ہی کیوں نہ ہو. ویسے تو نمائش لائسنسی اسلحے کی روکی جاتی ہے، غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس کی تو نمائش ویسے بھی کبھی بھی وہ اجازت نہیں دی جاتی. جب حکومت کی طرف سے ایک شیخ صاحب ایک لائسنس لے کے لوگ 5 ویپن رکھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو. وہ تو بالکل بات ٹھیک ہے، اور وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں. لیکن جو عام شخص ہوتا ہے اور جو قانون پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کو تو ایک لائسنس ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو اس لائسنس حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کون سے ایس او پیز جو ہے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. منیدے، آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو نیریٹو کی بات ہم کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے ہم کرتے ہیں، اسٹرانگ نیریٹو خان صاحب نے بنایا، جس طرح سے ابھی نیک ٹو نیک چل رہا ہے. مثلا 1432 ایک بندے کے ہیں، 1231 دوسرے بندے کے ہیں، مد مقابل فریق کے ہیں. تو پھر تو نیریٹو سیل ہو رہا ہے نا عمران خان کا. پھر عمران خان کو لوگ سن رہے ہیں، پھر اس نیریٹو کی طرف وہ آ رہے ہیں، چاہے کوئی کہے یہ جھوٹا نیریٹو ہے، سچا نیریٹو ہے. دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے کئی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لمبی لمبی لائنوں میں نہیں کھڑے ہونا. یہ اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں. جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ مہنگائی کے اوپر ہی ووٹ ڈالتے ہیں اور ان کا جو لینا دینا ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت ایسی آ گئی جنہوں نے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی تو ان کو وہی حکومت پسند ہے. یہ امریکہ کی جو ایک نعرے ہیں، اسے بہتر نعرے تو مولانا فضل الرحمان امریکہ کے خلاف لگا چکے ہیں، جماعت اسلامی امریکہ کے خلاف لگا چکی ہے. یہ تو ہم کئی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ خاص طور پہ ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف نعرے لگاتی رہیں اور انہی کی بنائی ہوئی جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے ان کے اندر بیٹھتی رہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اور آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر ریلیجس پارٹیز کو 14% سے زیادہ کبھی ووٹ ملا بھی نہیں ہے، اور اچھے دنوں میں ان کو 14%، جب ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، جب سب حکومتیں جو تھیں وہ ان کی من مانی کی بنی ہوئی تھی، تب بھی ان کو 14% ووٹ جو ہے اسے زیادہ نہیں ملا. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایک امیج ہے آف کلین عمران،
اس کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہے سمجھے کہ ان کے ارد گرد جب ان سے کہیں کہ نہیں، جب ہم ووٹر سے بات کریں کہ نہیں عمران خان صاحب کے اوپر بھی الزامات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگوں نے ان کو خراب کیا ہے. تو ہی ہیز مینج ٹو مینٹین براچا صاحب دی امیج آف دا کلین عمران ٹل ناؤ. منیرے ایک منٹ رکیے گا. ناظرین، پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر اور ممتاز رہنما فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم چوہدری صاحب، یہ ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹرینڈ تو بڑے واضح ہیں الحمدللہ. ہمیں مجھے امید ہے کہ 15 سے 16 جو ہے وہ واپس پر کے اوپر طریقہ انصاف جو ہے وہ دکھ رہی ہے. 2 کے اوپر جو ہے وہ لون آ گیا ہے، 2 کے اوپر آزاد امیدواروں کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ کمفرٹیبلی ہم 16 نشستیں جو ہیں. آپ نے 16 نشستیں جیتنے کی آپ نے پریڈکشن کر دی. شور بھی ہے، میری گزارش ہوگی تھوڑا سا اونچا بولیے گا تو نتائج آپ تسلیم کر لیں گے رات تک. دیکھیں جو اس وقت ٹرینڈ جا رہا ہے تھوڑا، تو اب آپ یہ سوال تو اب آپ کا نون والوں سے بنتا ہے. ظاہر ہے ہمارے اگر 16 نشستیں ہم جیت رہے ہیں تو ہم تو نہیں، لیکن ابھی تو بہت انیشیل ریزلٹس آئے ہیں نا. میں بھی ایک یونین کا دوسری یونین سے مختلف ہو، تیسری سے مختلف ہو. اوورآل آج جو الیکشن پیٹرن تھا، پولنگ پیٹرن تھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ساری عمر الیکشن جو ہے وہ کور کیے ہیں. جی جی، آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کے ریزلٹ پہلے آ جاتے ہیں پھر اس کو پیچھے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر کوئی بہت نزدیکی مقابلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، زیادہ تر سیٹوں پہ اب بہت کمفرٹیبلی آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی نتائج جو ہے وہ آخر وقت. بہت شکریہ. فواد چوہدری صاحب نے کم از کم خوشی کا اظہار بھی کر دیا اور سیٹیں بھی بتا دی. آسمہ شیرازی صاحبہ 20% یا اس سے بڑھ کے تھوڑا سا اگر ٹرن آؤٹ ہے تو جو ہم پہلے سلوگن سنتے تھے کہ پورا پاکستان باہر نکل آئے گا، پورا پنجاب باہر نکل آئے گا، پوری جو کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں باہر نکل آئیں گے، 20% تو کچھ نہیں ہے. فواد چوہدری صاحب 16 نشستوں کا اب دعویٰ کر گئے، کیا کہیں گی آپ؟ آسمہ شیرازی صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ 16 نشستیں بھائی آپ کے پنجاب سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہماری 16 نشستیں پکی ہو گئیں. دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے تو 20 نشستوں کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ 20 کی 20 جیتیں گے. تو فواد چوہدری صاحب نے تھوڑی سی رعایت کر دی نا، 2-4 ادھر ادھر دے دی، رعایت کر دی، اور انہوں نے سوچا کہ کم از کم اتنی بات کرنی چاہیے کہ جو مانی دی جائے. لیکن بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں سے جو 4 ہیں 2 مسلم لیگ نون جیتے گی اور 2 جو ہے وہ آزاد جیتیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر حکومت بنانے کی یہ پوزیشن میں چلے گئے تو پھر تو 18 سیٹیں ہی جیت گئے نا. تو ایک استعفیٰ آج انہوں نے شرط پوری کا کروا دیا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو حکومت بننے میں کوئی مشکل اور رکاوٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ پھر وہی بات کروں گا کہ ابھی یہ انیشیل ہے اور ٹو ارلی ہے کہ آپ اس پر بات کریں. لیکن فواد چوہدری صاحب کی بات سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس سے جو ہے ہمارے رزلٹ ہمارے حق میں ہوں گے. اگر رزلٹ ان کے حق میں نہ ہوئے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو یہ موقع نہ ملے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، کیونکہ سارا دن بھی دھاندلی کی کوئی شکایت بھی نہیں آئی اور کسی کی طرف سے یہ جو ہے دعویٰ بھی نہیں کیا گیا، ایون پی ٹی اے کی طرف سے بھی نہیں کیا گیا. اور خاص طور پر شیخ صاحب خاص طور پر اب یہ دعویٰ کر کے کہ 16 سیٹیں ہم جیت رہے ہیں، پھر رات کو اگر کہا جائے کہ دھاندلی ہو گئی. آسمہ شیرازی صاحبہ، آئی ہوپ کہ آپ نے فواد چوہدری صاحب کی بات سنی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ انیشیل ٹرینڈز کے مطابق ہم تقریباً 16 سیٹیں ہم جیت رہے ہیں. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ بالکل کہ ہو سکتا ہے ہونے کو، مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی بات درست ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں ابھی جو غیر حتمی نتیجے ہیں اس پہ جو لیڈ ہے اس کو ہمیں مارجن کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور بالکل ابھی تک جو مارجن ہے وہ زیادہ ہے، پی ٹی آئی کا فرق سے زیادہ وہ آگے جا رہے ہیں. لیکن جب تک نتائج مکمل نہیں ہوتے ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ کون کتنا جیت رہا ہے. بہت ذمہ دار جو صحافت ہوتی ہے وہ تو یہی دوسرا جتوا
نام کر سکتے ہیں، نام کر رہے ہیں اس طرح کی، لہٰذا ہمیں پوری طریقے سے مکمل نتائج کا جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے۔ کانٹیسٹ ہے، پی ٹی آئی نے ابھی تک یہ نیریٹو بنانا بھی پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ وہ جیت رہی ہے، لیکن بہرحال ان کی پوزیشن اس وقت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے بہتر نظر آ رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بہت اہم الیکشن ہے، اور اس میں پراچا صاحب صرف آپ کو یاد ہو آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ منیدے میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے دعویٰ سن لیا، اور جس طرح ٹرینڈز ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ آگے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں مٹھائیاں کھا کر بعد میں پچھتانا بھی پڑتا ہے، کوئی ایسی صورتحال تو نہیں بنے گی؟ پراچا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، کئی دفعہ مٹھائیاں کھا کے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، کئی دفعہ آپ عدالتی فیصلہ پڑھتے نہیں ہیں، مٹھائیاں پہلے باندھ دیتے ہیں، پھر بعد میں جب پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے او ہو غلطی ہو گئی۔ تو بالکل آپ نے درست کہا، پاکستان میں ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم تو کیا پریڈکٹ کریں، جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو صحیح بات ہے کہ نتائج کا انتظار ضرور کرنا چاہیے، مگر ایک بات تو واضح ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے، جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، اس کو ایک ایج تو ہوتا ہے، اس لیے چونکہ انتظامیہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پولیس جو ہے وہ ان کے ماتحت ہوتی ہے ایک طریقے سے، اور یہ ایج تو ان کے پاس ہے۔ مگر جو اس وقت مہنگائی کی حال ہے اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے، تو یہ ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پاکستانی پریشان ہے، اور وہ جو حکومت وقت ہے ان کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کا۔ تو اب کئی دفعہ میں نے یہ سننا بھی شروع کر دیا ہے کہ اس سے بہتر تو عمران خان صاحب کا دور تھا، تو اسی لیے اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے، جو سب سے بڑا مقابلہ ہوگا کسی بھی سیاسی جماعت کا، وہ مہنگائی کے ساتھ ہوگا، اور یہی ڈٹرمن کرے گا کہ الیکشن کس طرف جاتا ہے۔ مگر ہیونگ سیڈ سو، ایک کنسٹیچوئنسی جو ہم نے دیکھی ہے اس کے اندر جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں سے کئی ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے خاندان جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، سیاسی خاندان رہے ہیں، اس علاقے سے وہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے جیتتے آئے ہیں، اور جس پارٹی میں جاتے ہیں ان کی فتح ہوتی ہے۔ یہ بھی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اب پاکستان کے اندر، پراچا صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ایک فلوٹنگ الیکٹیبلز ہو گئے ہیں، اور وہ سونگ لیتے ہیں۔ یہ سارے وہی ہیں، یہ دیکھیں نا، سارے کے سارے وہی ہیں، جو 20 تھے پی ٹی آئی کے ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا، اور جو ادھر والے بچ گئے تھے ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا۔ میں اب آپ کو کیا نام بتواؤں، سیف الدین خان کھوسا سے شروع کر دیں، آپ ادھر چلی جائیں، اصغر شاہ صاحب کے بھتیجے آفتاب شاہ جو منچن آباد بھاول نگر سے لڑ رہے ہیں، لاہور کو آپ بہتر جانتی ہیں، خوشاب والے کون ہیں، فیصل آباد والے کون ہیں، افضل سائی صاحب کا بیٹا ہے علی سائی، آپ کس کی بات کریں؟ مگر پراچا صاحب ایک بات کرنے والی ضرور ہے کہ یہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں، ان کو کون اکٹھے کر کے اور بتا دیتا ہے کہ جی یہ حکومت آنے والی ہے پاور میں، آپ ادھر چلے جائیں؟ تو دیکھیے یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، تو اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو فلوٹنگ الیکٹیبلز ہیں یہ ادھر ہی جاتے ہیں جہاں ان کو کہا جاتا ہے۔ آسما شیرازی صاحبہ، الیکٹیبلز کوئی کہے یا نہ کہے، یہ اتنے ریچ ایکسپیرینسڈ ہیں، اپنے فیصلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ 20% اگر ٹرن آؤٹ یا 20s میں کہہ لیں تھوڑا اوپر نیچے، تو یہ تو کوئی بڑا ٹرن آؤٹ نہیں ہے جس طرح پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ پورا پاکستان نکل آئے گا۔ اگر 20% کے سیمپل میں پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے سو فار، ابھی نہیں پتا مجھے آگے کیا ہوگا، کیونکہ یہ جو انیشل ریزلٹ آتے ہیں یہ تو جو سیمائے اربن یا اربن ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں، دیہاتوں کے ریزلٹس تو بعد میں آتے ہیں، اور ان کا پیٹرن ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ کس کی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے سسٹم کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ
ایک جسے کہتے ہیں آزاد شفاف اور صاف قسم کا جو الیکشن ہے وہ دیکھیں. یہ صرف الیکشن ڈے کی بات نہیں ہو رہی. الیکشن ڈے سے پہلے کی جو پسند ناپسند ہے، جو الیکٹیبلز ہیں، جو ایک خاندان ہے جو کہ ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے برادریوں کا اور باقیوں کا، یہ سب کا سب وہ ہے. البتہ اس الیکشن کے اندر جو تھا وہ ایک نیریٹو آیا تھا خان صاحب کا، جس میں کہ انہوں نے یہ بیانیہ دیا تھا کہ غلامی سے آزادی کے لیے آپ کو جو ہے وہ ووٹ ڈالنا ہے، نکلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس طرح سے نہیں نکلے. وہ جو ان کا بیانیہ تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو لوگ اس بیانیے کے اوپر نہیں نکلے. ہاں، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے خلاف بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ جس میں مہنگائی ایک بڑا فیکٹر ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے یا اتحادی ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے میں بھی ناکام ہوئے ہیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی، ان کو پیٹرول کی قیمتوں کو کیوں بڑھانا پڑا. لیکن بہرحال مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی گورنمنٹ اگر اس جگہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوتی اس کو بھی یہ نقصان اٹھانا پڑتا. لیکن یہ ان کی خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی کہیے کہ وہ اس وقت اقتدار کے ہے. دوسری خان صاحب کا بیانیہ ہے، وہ خان صاحب کا بیانیہ اگر لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا تو وہ نکل آتے. آج بھی وہی لوگ نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جن کو نکلنا تھا، جو پچھلے الیکشنز میں نکلے تھے، یا شاید اس سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اس بیانیے کو بالکل ووٹ نہیں پڑا. البتہ جو سرکمسٹانسز تھے، جو حالات تھے معیشت کے، جو باقی حالات ہیں، جو عوام کے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک بیزاری کا اظہار ضرور کیا اس پورے معاملے کے اوپر. باقی رہی بات کہ الیکشن کہاں پہ طے ہوتا ہے، الیکشن پہلے بھی جو ہے وہ سلیکٹرز کے حوالے سے جو باتیں ہوتی تھی، پہلے پی ایم ایل این کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، وہ اس الیکشن میں آپ نے دیکھا وہ بیانیہ خدمت کو ووٹ دو ہو گیا. اور اسی طرح سے پی ٹی آئی جو پہلے کل ایک صفحے کی بات کرتی تھی، ایک صفحے کی حکومت، ایک صفحے کا نیریٹو، اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے ٹوٹلی وہ بھی آزادی سے، غلامی سے آزادی پہ پہنچ گئے ہیں، خودداری پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی سنیں سیاسی جماعتیں یعنی سیم پیج پہ آ گئی نا. اب سیاسی جماعتیں ایک پیج کے آ گئیں. سلیم شیخ صاحب آپ پنجاب میں ہیں، خاص طور پر پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ برادری کا ووٹ ہوتا ہے، قبیلے کا ووٹ ہوتا ہے. مثلا اگر نعمان ہیں تو وہ لنگڑیال ہیں، علی افضل ہیں تو وہ سائی ہیں، سیف الدین ہیں تو وہ کھوسا ہیں، اسی طرح سے مگسی صاحب ہیں لیا میں، لاہور میں نذیر ہے تو چوہان ہے، اسد ہے تو کھوکھر ہے، ظہیر عباس ہے تو کھوکھر ہے. تو کیا اب جو سٹرونگ نیریٹو جس کی بار بار ہم بات کر رہے ہیں، یہ نیریٹو واقعی اتنا چھا گیا ہے کہ جی برادری بھی نکل جائے گی، قبیلہ بھی نکل جائے گا، وہ جو گروپس ہیں پنجاب کے اندر بنے ہوئے وہ بھی ملک ہیں یا میاں ہیں یا رانا ہیں، ہم تو ٹائٹلز، آپ شیخ ہیں میں پراچا ہوں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ جو برادریوں کے ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ ضرور ہوں گے، وہ جہاں پر جائیں گے اس کا پلڑا ضرور بھاری ہوگا. لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اس جو ضمنی الیکشن آج ہوئے ہیں ان کے جو نتائج آئیں گے وہ بالکل نیک ٹو نیک آئیں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جو امیدوار ہے وہ 10,000 کی لیڈ سے جیت گیا ہے یا کوئی 10,000 سے ہار گیا ہے، اتنا مارجن نہیں ہوگا. بات پھر وہی ہے کہ جس نے جیتنا ہے اس کو پارٹی کا ووٹ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی جو ذاتی حیثیت ہے وہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہوگا جیسے خاص طور پہ جو سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، ان کا برادری کا کی بات. شیخ صاحب مزے کی بات بتاؤں کہ سردار ذوالفقار کھوسا کا بیٹا سیف الدین خان کھوسا، سردار امجد فاروق کھوسا کا بیٹا قادر کھوسا. اب سردار ذوالفقار اور امجد کھوسا ان کا دادا ایک ہی ہے، ان کے جو دونوں کے باپ ہیں وہ بھائی تھے، تو کھوسا برادران ہی ہیں. البتہ آپ آگے علی پور آ جائیں تو معظم جتوئی اگین جتوئی ٹرائب ہے، باسط بخاری اگین ان کا بڑا انفلوئنس ہے. جی بالکل وہی بات ہے نا کہ برادری کا امپیکٹ جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پر جو چھوٹے شہر، میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی، اب جو بڑا شہر ہے جیسے خاص طور پر اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو وہاں اب تھوڑی سی جو ہے نا وہ برادری سے لوگ نکلتا جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر شور بھی آ گیا ہے.
لوگوں کو جو ہے اویئرنیس ہو گئی ہے, پڑھے لکھے ہیں, اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ووٹ اگر دینا ہے تو کم از کم ایسے شخص کو دیں کہ جو کم از کم بات جو ہے وہ میرٹ کی کر رہا ہو. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ جو ہے وہ ہر کسی کے نظر میں جو ہے وہ اپنا اپنا میرٹ ہوتا ہے. اصل میں اگر میرٹ کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی جو ہے میرٹ پر پورا نہ اتر سکے, نہ کوئی پی ٹی آئی میرٹ پہ اترتی ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون میرٹ پہ. یہ تو ریلیٹو شیخ صاحب ریلیٹو ٹرم بن جاتی ہے, کیونکہ آپشن بھی تو دو ملے نا. منیدے اسی بات کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں, پنجاب کی پالیٹکس میں یہ ٹرائبز, یہ قبیلے بڑے اہم ہیں. اگر تو سیاسی جماعتوں کا, جیسے آپ بار بار درست کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی ایک بڑا فیکٹر ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنانے میں مہنگائی ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ضرور ہے, لیکن جو پنجاب کی پرٹیکولر سیاست ہے, مری والا آوان ہے وہاں پر, اور اس کے مقابلے میں راجہ صغیر ہے, وہ مقامی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ جی راجہ ہے وہ مقامی ہے. تو کیا پنجاب اب اس چیز سے رائز کر کہ واقعی سیاسی جماعتوں کے بیانیے نیریٹو کی طرف آج کے الیکشن میں آ گیا ہے؟ منیدہ جہانگیر آپ سن رہی ہیں مجھے؟ آسمہ شیرازی صاحبہ یہی سوال آپ سے. جی بالکل, آپ ریپیٹ کر دیجئے. میں خیال ہے کہ کنیکشن میرا بھی گم ہو گیا کہیں پہ. آپ کا سوال پراچا صاحب میں نہیں سن پائی, آئی ایم سوری. سوال یہ ہے کہ جو ہم بات پنجاب کے حوالے سے کرتے ہیں کہ جی یہاں گجر, چیما, چٹھا, رانا, ارائیں ساری برادریاں نٹڈ ہیں اور برادری کو سپورٹ کرتی ہے, برادریزم پہ بات کرتی ہے. آج کا اگر الیکشن نیریٹو پہ آ گیا ہے, مہنگائی ایک نیریٹو بن گیا, اس کے بعد عمران خان کا سازش والا معاملہ ایک نیریٹو بن گیا, تو کیا پنجاب اب رائز اپ کر گیا برادریزم سے آگے بڑھ کے سیاسی جماعتوں کے نعروں پہ, نیریٹو پہ, ان کے بیانیے پہ؟ میرا نہیں خیال پراچا صاحب. کبھی بھی پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں وہ اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیشہ سے اسی طرح کا انتخاب ہوا ہے. اس میں لوکل فیکٹرز کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں نہ کہ آپ کے جو پولیٹیکل اور جو ایک نیشنل لیول کا جو نیریٹو ہے وہ. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ سے ذات برادری اور اس سے عقیدے سے باہر نہیں نکل سکا. اس انتخاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی لوگ جو کہ پہلے جیتے ہیں وہی کھڑے ہوئے. ادھر سے بھی جو نظریہ تھا وہ بھی دونوں پارٹیوں نے اس کے اوپر کمپرومائز بھی کیا. وہاں پہ بھی الیکٹیبلز کو جو ہے وہ ووٹس دیے گئے, ٹکٹس دیے گئے, اور یہاں پہ بھی ان لوگوں کو جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا ان کو جو ہے وہ ووٹ ملے. اور ایک بہت بڑا فیکٹر آج صبح بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ پی ایم ایل این کو جو نقصان ہوگا وہ ان کے اپنے اندر کی ڈیوائڈ جو تھی وہ بہت زیادہ واضح تھی, اور وہ بہت کھل کے سامنے آئی انتخابات میں. لوگوں نے بہت ریئیکٹ کیا کہ برے وقت میں وہ ساتھ کھڑے ہوئے اپنی جماعت کے اس بیانیے کے ساتھ بھی, لیکن آج جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو انہوں نے انہی لوگوں کو ٹکٹ دیا جو کہ چھوڑ کے آئے تھے پاکستان تحریک انصاف سے. تو یہ ایک بہت اہم تھا, وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا, وہ کہیں پہ غائب ہو گیا. اور اسی طرح سے خان صاحب جو تھے جو کہتے رہے 4 سال ایک صفحے کی حکومت اور ان کو فوج کا اعتماد حاصل ہے اور ان کو عدلیہ کا اعتماد حاصل ہے, اور آخر میں ان دونوں کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی. بلکہ الیکشن کمیشن پہ بھی انہوں نے ان کے خلاف بھی ایک نیریٹو بنایا, اور وہ اپنے بالکل ان کے بیانیے سے الگ بیانیہ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ وہ لے کے آ گئے, اور وہ بھی اس صورت میں کہ ان کو انہوں نے پورا دباؤ بڑھایا. آج اگر پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے پراچا صاحب تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوگا, بہت بڑا فیکٹر ہوگا. لیکن ایک بات منیدہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے کی کہ ادھر سے آئے تو ان کو ٹکٹ دے دیا گیا, جو اپنے تھے جو 3.5 سال جیسے پی ایم ایل این کہتی تھی کہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا گیا اور یقیناً ان کے بندوں کو جیل بھیجا گیا, لیکن جو لوگ کھڑے رہے ان کو ٹکٹ نہیں ملے. آج اگر وہ ریوولٹ کرتے ہیں اور کچھ حلقوں میں تو وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں, تو کیا اس نقصان کو پی ایم ایل این برداشت کر لے گی یا پھر اس کا کانسیکوینس انہیں بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے, مگر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کیا جاتا ہے. تو جب ان کی حکومت وفاق کے اندر ہوگی تو یہ ناراضگیاں تو ہوتی ہیں سیاست کے اندر, مگر کیا حتمی فیصلہ ان ناراضگیوں کے اوپر ہوتا ہے؟ نہیں, حتمی فیصلہ ان پہ ہوتا ہے کہ کون حکومت میں ہے اور کون حکومت کے باہر ہے. مگر ایک چیز میں ضرور کہوں گی پراچا صاحب کہ یہاں پہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ سیاستدانوں نے لگایا ہے تو ماضی کے اندر اور حال ہی میں,
جب وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کئی دفعہ وہ یہ ڈسٹنکشن کرتے ہیں کہ جی ہم پورے ادارے کی بات نہیں کر رہے، ہم کچھ جنرلوں کی بات کر رہے ہیں. پھر دوسرا سیاستدان آتا ہے اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم پورے ادارے کی بات نہیں کر رہے، ہم کچھ ہی جنرلوں کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی ہم وہ پورے اسٹیبلشمنٹ یا سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے، جو بنیاد بنی ہوئی ہے اس وقت تناؤ کی پاکستان کے اندر، اس کو ایڈریس کرنے سے بھی کتراتے ہیں. وہ سارا خمیازہ یا سارا جو ہے بلیم ایک ہی شخص کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسے جو ایک پروگریشن لیکن دیکھیں نا جب اس اتحادی حکومت نے حکومت لینے کا ارادہ کیا، راضی ہوئے، حکومت میں آ گئے، تو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور پچھلی حکومت کا جو برڈن ہے، اور جو مریم نواز شریف کہتی رہی ہیں کہ گند کا ٹوکرا اپنے کندھوں پہ مت رکھیں، یا بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں رکھنا پڑ گیا، تو یہ وہ پرائس ہے نا جو یہ اتحادی حکومت پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا صاحب ہیں یا دیگر ان کے اتحادی ہیں، وہ تو پہلے سے اندر سے تیار ہیں. لیکن کیا پنجاب ایٹ سٹیک رکھ کر وہ قیمت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے تو کچھ ایسی بھی کیسا رائیاں، اور بلکہ کیسا رائیاں کیا، ہمیں کچھ ایسے سیاستدان جو ہمیشہ سے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے قریب، یہ بتاتے رہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے کہ پی ایم ایل این فیڈرل میں بھی ہو، وفاق میں بھی ہو اور پنجاب میں بھی ہو. اب پاکستان کے اندر اکثر کہا جاتا ہے یہ اگلا نقطہ میں آپ کا لیتا ہوں. ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے. السلام علیکم زبیر صاحب. جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ. ابھی تو خیر رزلٹ نہیں آئے، لیکن ٹرینڈ جو ہیں، ابھی جتنے ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹرینڈز، ارلی ٹرینڈز ایک طرف اشارہ ضرور کرتا ہے، کیونکہ اتنے الیکشن دیکھیں ریزلٹس آتے ہوئے. 2013 کا جب الیکشن ریزلٹس آنے شروع ہوئے تھے تو میرا خیال ہے 45 منٹ میں کے بعد پی ٹی آئی کا کیمپ تقریباً بند ہونا شروع ہو گیا تھا، بیکاز وہ ارلی ریزلٹ ایک ٹرینڈ شو کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو نیشنل الیکشن نہیں ہے، بٹ اس کے فار ریچنگ امپیکٹ تو ہے. تو اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب شاید ہو جائے، لیکن ارلی ہے. لیٹس ویٹ اینڈ سی. بٹ ارلی ٹرینڈ تو ایسے ہی نظر آتا ہے، اور خاص طور پر لاہور کے حوالے سے، اور کوئی بیٹل گراؤنڈ کانسٹیٹوئنسی تھی جس طرح ملتان کی، جی جہاں شاہ محمود کے بیٹے تھے. تو لیٹس ویٹ اینڈ سی. فواد چودھری صاحب ابھی اسی شو میں کہہ گئے کہ جی ہم 16 سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. 16 سیٹیں لے جائے گی پی ٹی آئی؟ 16 اور 14 کا پوائنٹ نہیں ہے اس میں. اگر پی ٹی آئی اچھی سیٹیں لیتی ہے یا پی ایم ایل این لیتی ہے، بیکاز اٹ واز، ایک تو یہ ہے کہ اس سے فیصلہ ہونا ہے پنجاب کا چیف منسٹر کون بنے گا. ان کو 13 سیٹیں چاہیے. لیکن اس کے میں تو ہمیشہ سے شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے چیف منسٹر تو بہت چھوٹا ایک اس کا اسٹیک ہے. اس کا جو بڑا جو فار ریچنگ امپیکٹ ہے وہ نیشنل پالیٹکس پر ہے، اور آئندہ آنے والے فیڈرل لیول پر کیا ہوگا، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا. عمران خان ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کو فائٹ بیک تو کیا ہے، اور وہ اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے، ان کی کیا نیریٹو بنے گی. پی ایم ایل این کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے کہ ون آف اگر کوئی ایسا الیکشن ریزلٹ آ بھی جائے تو یہ تو نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گی. یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس جو 2018 میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے اور جیتے تھے. تو وہ ایک امپیکٹ تو تھا ہمارا انٹرنل، کافی وہ اس نے خراب کیا تھا ماحول کو اس طرح سے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہم ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو کنونس کر سکیں گے کہ اس چیز کو پیچھے رکھ کے اور الیکشن پر فوکس کیا جائے. بٹ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں لوگوں نے ساری عمر لگائی ہوتی ہے. پھر یہ پرٹیکولرلی ایک بڑا انٹرسٹنگ پیریڈ تھا کہ جس میں پی ٹی آئی حکومت میں تھی، پی ایم ایل این آن دا ریسیونگ اینڈ. یہ فرمائیے زبیر صاحب، آپ کی ظاہر ہے پنجاب میں بھی حکومت ہے، مرکز میں بھی حکومت ہے. آج جو بھی رزلٹ آئے، چاہے 10 بجے 12 بجے تک، ان کیس پی ٹی آئی جیت جاتی ہے زیادہ سیٹیں، تو پی ایم ایل این
تو الزام کا تو نہیں کر سکتی, تو پھر قبول کر لے گی جو بھی رزلٹ ہے. میں تو خیر ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. انڈیویجول کینڈیڈیٹس کو اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ اختلاف ہو اور irregularities کی طرف نشاندہی بھی وہ کرے, اور اس کا وہ رائٹ بھی ہے, کیونکہ وہ رائٹ اس کا قانون میں دیا ہوا ہے, اور اس کا طریقہ کار بھی ڈیفائنڈ ہے کہ جی آپ جو بھی الیکشن ٹریبیونل میں جتنے دن میں بھی آپ نے irregularities جو ہیں اگر ایسی شدید قسم کی ہیں جس سے الیکشن ریزلٹ افیکٹ ہوا ہے, تو وہ اس کا چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, پی ایم ایل این کا ہو, وہ تو اس کا رائٹ ہے اور اس کو رائٹ دینا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا ٹربیونل سے تو اس وقت تک ہم ریزلٹ ہی نہیں مانیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ 22 تاریخ کو تو وہ ہونا ہے. اور پھر ایک اوور آل ایک پکچر ہوتی ہے, اوور آل پکچر میں ایک آدھ سیٹ میں اگر کسی کو شدید اختلاف ہے بھی اور ہو بھی سکتا ہے, تو میں تو بالکل آپ 10 بجے مجھے لے لیں گے اگر اس وقت تک ریزلٹ آ چکے تو I'll be the first one to concede defeat. چلیں ہم آپ کو ضرور آج 10 بجے لیں گے, کائنڈلی ٹائم رکھیے گا. ناظرین, محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ اور پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما اپنا پرسپیکٹو دے رہے تھے, اور بڑی فراخ دلی سے انہوں نے کہا کہ فیکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور جو فیصلہ آئے گا 10 بجے تک وہ کیا فیصلہ ہے ہم پھر کہیں گے کہ ابھی تو انیشیل ٹرینڈز ہیں, ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ٹرینڈز کدھر لے کے جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی لیڈ کرتی ہے, پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں لیتی ہیں, 13 سیٹیں ان کو چاہیے 22 جولائی کے چیف منسٹر کے رن آف الیکشن کے لیے, تو یہ بھی بہرحال ابھی دیکھنا ہے. ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم پنجاب میں 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.